رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَوَرَبِّكَ، تو اے محبوب آپ کے رب کی قسم۔ کتنا پیارا جملہ ہے یار، ہاں۔ اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب بھی ہے، تعظیم بھی ہے، ایک مقام اور مرتبہ بھی بیان فرمایا جا رہا ہے۔ کیا محبوب تجھے تیرے رب کی قسم، ہاں۔ حالانکہ رب تو پوری مخلوق کا رب ہے نا، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو رب نہیں ہے، وہ ساری کائنات کا رب ہے، لیکن کہتا ہے تیرے رب کی قسم۔ کتنا پیاری بات ہے کہ اے محبوب تیرے رب کی قسم، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم ان سب کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے، وَالشَّيَاطِينَ، اور ان شیطانوں کو بھی۔ یہ واو جو ہے نا، ایک تو عاطفہ ہوتی ہے، یعنی ان کو بھی اکٹھا کریں گے اور شیطانوں کو بھی اکٹھا کریں گے، لیکن یہاں پر جو ہے نا کہتے ہیں کہ یہ واو معیت کیا، ساتھ، یعنی ان کفار مشرکین کو بھی اور ان کے ساتھ ان کے شیطانوں کو بھی اکٹھا کریں، ان کے ساتھ ہی جمع کریں گے، ایک ہی ہتھکڑی ہوگی، کافر کو بھی اس کے شیطان کو بھی، جس نے ان کو ورگلایا نا، ان کو برے راستے پر چلایا، نیکی سے انہیں دور رکھا، تو ان کو بھی ایک ہی بیڑی میں جکڑے جائیں گے، اکٹھے ہوں گے۔ ثم لنحضرنہم، پھر ہم ان سب کو حاضر کریں گے، حول جہنم جثیہ، حول جہنم، جہنم کے ارد گرد، جس وقت جہنم میں ڈالے جائیں گے نا، تو اس سے پہلے جہنم کے دہانے پر لا کر کھڑے کیے جائیں گے، ارد گرد جہنم کے۔ حالت یہ ہوگی جثیہ، گھٹنوں کے بال ہوں گے، وہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی، اتنا دہشت، وحشت، گھبراہٹ طاری ہوگی کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ جس آدمی کو سزائے موت ہو جائے نا، تو وہ پہلے ہی اس کا خون خشک ہو جاتا ہے، وہ موت تختہ دار پر پہنچنے سے پہلے ہی ایک قسم کا مر جاتا ہے، کھڑا ہونے کی اس کو طاقت نہیں ہوتی، اکثر اور بیشتر اٹھا کر کرنا پڑتا ہے۔ تو ان میں بھی جو ہے نا پھر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوگی، گھبراہٹ کی وجہ سے گھٹنوں کے بال ہوں گے، تو کہتے ہیں پھر اسی حالت میں جو ہے نا ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ، اور پھر ہم ہر ایک گروہ میں سے علیحدہ کریں گے۔ یہ شیعہ جو لفظ ہے نا، یہ گروہ، جتھا، چند آدمیوں کا اکٹھ جو کسی ایک خاص گروہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، خاص مسلک بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے وہ جو شیعہ ہیں نا، کہ پہلے شیعان علی کہلاتے تھے، ان کو کہا جاتا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ، تو پھر وہ مخفف ہو کر شیعہ رہ گیا۔ تو یعنی ہم ہر ایک گروہ میں سے علیحدہ کریں گے، کن کو، ایہم اشد علی الرحمن عتیہ، ہر اس آدمی کو جو رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بے باک آدمی تھا، سب سے بڑا سرکش باغی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جو بڑا باغی تھا، اس کو ہم علیحدہ کریں گے۔ یعنی خود بھی وہ گمراہ تھا، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا رہا، خود بھی مشرک تھا، دوسروں کو بھی ایمان سے روکتا رہا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا جی کہ برائی جو ہوتی ہے نا، جو آدمی کسی برے کام کی ابتدا کرتا ہے تو وہ ان کو، اس آدمی کو جو اس کی دیکھ کر یا اس کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، ان سب کے برابر اس کو جو ہے نا عذاب ہوگا۔ اسی طرح جو آدمی کسی نیکی کی ابتدا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جتنے آدمی نیکی پر آتے ہیں، ان سب کی ثواب کے برابر اس کو بھی ہوتا ہے جو ان کو راہ پر لاتا ہے۔ لیکن نیکی پر عمل کرنے والے کی نیکیوں میں ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح برائی پر عمل کرنے والوں کی
عذاب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن جس نے ان کو راستے پر لگایا ان کو علیحدہ اس کو دگنا ان کے سب کے برابر عذاب ہوگا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑا جری تھا نا رب تعالیٰ پر، یعنی جس نے ان سب کو اس برے کاموں پر لگایا، جن جن لوگوں نے، ان سب کو ہم علیحدہ کر لیں گے اس وقت۔ وہ جس طرح حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پچھلے دنوں آپ کا ریفرنس میں نے دیا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بہت ہی بدبخت ہے کہ جو خود تو مر جائے لیکن اس کے گناہ زندہ رہیں، اس کے گناہ زندہ رہیں، یعنی ایسے پیچھے آثار نشانیاں چھوڑ کر گیا ہے نا کہ لوگ ان برے کاموں پر عمل کر رہے ہیں جس کی ابتدا وہ کر کے گیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو وہ خود تو مر گیا ہے لیکن اس کے گناہ زندہ ہیں، برابر ان گناہوں کا اس کو عذاب جو ہے نا وہ ملتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، اس کا عذاب نامہ اعمال میں سزا لکھی جاتی رہے گی۔ تو یعنی ان سب کو جو ہے نا ہم اکٹھا کریں گے، علیحدہ کر لیں گے، اور ثم لنحن اعلم، اور پھر ہم یہ بہتر جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، بالذین ہم اولیٰ بہا صلیہ، ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کو پہلے ہم نے آگ میں ڈالنا ہے، جہنم میں ڈالنا ہے۔ تو یعنی ان لوگوں کو علیحدہ کر کے یہ پہلے جہنم میں یہ ڈالے جائیں گے، زیادہ سخت عذاب میں یہ مبتلا کیے جائیں گے جو لوگوں کی گمراہی کا سبب بنے، خود بھی ایمان نہیں لائے، دوسروں کو بھی روکا، اور دوسروں کو بھی جو ہے نا انہوں نے شش و پنج میں ڈال کر جو ہے نا اسلام سے دور رکھا۔ تو ایسے لوگوں کو وہ پہلے اور زیادہ سخت عذاب میں ڈالا جائے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک کو اس میں ڈالا جائے گا۔ کَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، یہ فائنل فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہر ایک آدمی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا، اچھا آگے والے کے ابھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ثُمَّ نُنْجِي الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر ہم متقیوں کو جو پرہیزگار ہیں ان کو نجات دیں گے، ان کو نکال لیں گے۔ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، اور ظالموں کو یعنی کہ جو کافر ہیں ان کو جہنم میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیا جائے گا۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا کہ یہ جو ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کا ورود جو ہے وہ جہنم پر ہوگا، جہنم میں ہوگا۔ یہ جو وارد ہے نا ورود، اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تو اس کی جو ہے نا تفسیر کی گئی ہے دخول، یہ حضرت مولانا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ہے کہ ہر ایک کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، خواہ وہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، مسلم ہے، کافر ہے، برا ہے، اچھا ہے، جیسا بھی ہے، ایک دفعہ سب کو جہنم میں پہنچایا جائے گا۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نیک لوگوں کو نکال دیں گے، آگے والی جو 7 والی آیت ہے کہ ہم نیک لوگوں ثم ننجی الذین اتقوا، نیکوں کو ہم وہاں سے نکال لیں گے اور بروں کو وہاں پر ہی جو ہے نا گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔ تو بلکہ یہاں تک ہے کہ جس وقت نیکوکار لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا نا تو اس وقت کہتے ہیں جی کہ ان پر آگ جو ہے نا وہ اسی طرح ٹھنڈی ہو جائے گی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ہوئی تھی۔ ہاں ان کو آگ کوئی گزند نہیں پہنچائے گی، کوئی ذرا برابر بھی جو ہے نا ان کو تکلیف نہیں دے گی، ان کے لیے وہی گل و گلزار ہوگی آگ۔ تو ایک اس کا جو ہے نا یہ بھی اس کی تفسیر ہے جو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اور بھی کئی ایک جو ہے نا مشاہیر سے مروی ہے کہ
اللہ وارد کے جو ورود ہے نا، ورود بمانے عبور ہے، کہ ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا ہوگا، اور جہنم کے اوپر سے جو گزرنا ہے نا وہ ہے پل صراط پر سے گزرنا، کہ پل صراط جو ہے یہ جہنم کی پیٹھ پر، جہنم کے اوپر بچھایا جائے گا، اور اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہوگا۔ اور جو ہے نا جو گناہگار ہوں گے، جو جہنم کے مستحق ہوں گے، لائق ہوں گے، وہ نہیں گزر سکیں گے، وہ گزرتے ہوئے وہاں سے گر پڑیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، اور نیکوکار جو جنتی ہوں گے وہ وہاں سے گزر جائیں گے۔ ہر ایک آدمی اپنے اپنے عمل کے مطابق جو ہے نا وہاں سے کچھ تیزی سے گزریں گے جس طرح سواریوں پر، کچھ بجلی کی سی سپیڈ پر سے نکل جائیں گے، اور کچھ جس طرح عام آدمی سواری پر ہوتا ہے، کچھ جس طرح پیدل چلتے ہیں، اپنے اپنے جس طرح عمل ہوں گے وہی ان کی حالت ہوگی۔ اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جس طرح وہ گھسیٹ کر جو ہے نا کسوٹیاں کری چلنا ہے، ایسی حالت میں، لیکن وہ بھی پار ہو جائیں گے، ایسی حالت ہوگی۔ تو جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ پل صراط جو ہے نا یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا۔ تو لہذا اس پر سے گزرنے کی تیاری بھی کرنی چاہیے کہ آدمی کو ایسے اعمال کرے کہ وہاں پر جو ہے نا آسانی سے گزر سکے۔ وہ جس طرح قرآن مجید میں وہ ہے کہ جس وقت عبور ہوگا تو جو نیک لوگ ہوں گے نا ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا، روشنی ان کی، نور کی روشنی آگے آگے ان سے ہوگی، تو وہ اس روشنی میں گزر جائیں گے۔ تو ویسے بھی کہتے ہیں جی کہ صلاۃ اللیل جو راتوں کو جو ہے نا نماز قیام لمبا جو کرتا ہے، نماز میں قیام لمبا، وہ جہاں اس کے قدم جو ہے نا پل صراط پر ثابت قدم ہوں گے، وہ نہیں پھسلے گا۔ لمبے قیام والا راتوں کو اکثر حصہ جو ہے نا قیام میں اپنے پاؤں پر کھڑا رہتا ہے، پاؤں بے شک ورم کر جائیں، درد کر جائیں، تکلیف ہو، لیکن پاؤں نہیں ہٹاتا۔ تو کل پل صراط پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدم سلامت رکھے گا، ثابت قدم وہ رہے گا۔ تو یہ اس کی دو تفسیریں ہیں، اور یہاں تک بھی ہے کہ جس وقت وہاں سے وہ گزریں گے اوپر سے، یا جس وقت وہ اس کے اندر جائیں گے تو آگ، دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، اور وہ کہے گی اے اللہ کے بندے، اے مومن، تو جلدی سے یہاں سے گزر جا، کیونکہ تیرے نور نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا ہے، تیرے نور نے میری آگ کو ٹھنڈا کر دیا، تو جلدی سے گزر یہاں سے، یہ جہنم کہے گی۔ تو اس لحاظ سے اس کی یہ دو تفسیریں بن رہی ہیں، اور دونوں ہی مشاہیر سے روایت ہیں۔ تو خیر یہ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا ورود یا جس کا عبور، جس کا دخول جہنم پر نہ ہو، ہر ایک نے وہاں سے گزرنا ہے، یہ تیرے رب کی طرف سے ایک حتمی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور پھر ہم نیکوکار لوگوں کو جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں، ان کو اس سے نجات دے دیں گے جہنم سے، اور جو ظالم ہیں، کافر ہیں، ان کو جو ہے نا وہ گھٹنوں کے بل ہی، جس طرح وہ گھٹنوں کے بل ڈالے گئے تھے نا، تو اسی طرح جہنم میں ہی ان کو چھوڑ دیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔